نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حمد و ثنا تسبیح و تکبیر اس رب اعلیٰ کے لیے جو حی القیوم ہے، رؤوف الرحیم، احکم الحاکمین، لم یضل ولم یضال، جس کی ذات ہے وہ جا چاہے وقت کی زمام کار امیروں کے ہاتھ سے چھین کر فقیروں کے ہاتھ میں تھام دے، وہ جو چاہے جسے بوریاں نشی کر دے، وہ جو چاہے جسے تخت نشی کر دے۔ اس کی شان میں کوئی شکوہ نہیں، اس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات سہوا خطا سے لاریب ہے، حق یہ ہے زندہ و تابندہ اس کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے ہم حافظ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرت ہم پہلے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اہل سنت اور بدعقیدوں میں کیا فرق ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ باقی آپ کا پہلا سوال کہ اہل سنت اور بدعقیدوں میں فرق کیا ہے۔ اولاً تو اگر ہم معنوں پر بھی غور کر لیں کہ اہل سنت و جماعت یعنی کہ وہ افراد جو سنتوں کی بھی پیروی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جن کا شمار سواد اعظم میں کیا جاتا ہے یعنی کہ جماعت میں کیا جاتا ہے، انہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ بدعقیدے کون ہیں، تو بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نعوذ باللہ من ذالک کسر شان کرنا شروع کر دی، یا پھر آگے چل کر کچھ افراد ایسے آگے جو توحید کی آڑ میں توہین کرنے لگ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے وہ افراد جو اسلاف امت پر نعوذ باللہ زبان دراز کرنے لگے، تو یہ کچھ ایسے افراد ہیں جو سواد آدم سے نکل گئے اور بدعقیدگیت کو امت مسلمہ تک ان لوگوں نے پہنچا دیا۔ تو اہل سنت و جماعت وہ افراد ہیں جیسے کہ پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو الحمدللہ وہ افراد اہل سنت میں جو شامل ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ان کی بھی پیروی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی مکمل ادب اور احترام کرتے ہیں۔ عام الفاظوں میں اگر ہم کہہ دیں تو اہل سنت و جماعت کھلے الفاظوں میں وہ جماعت جو ادب اور احترام کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی حضرات آپ کو نظر آئیں گے، کہیں نہ کہیں ان لوگوں میں کچھ نہ کچھ کمیاں آپ کو مل ہی جائے گی، تو یہی بنیادی طور پر فرق ہے۔ ماشاء اللہ حضرت، بہت عمدہ جواب تھا آپ کا۔ آئیے اسی طرح ہم دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت یہ بتائیے کہ کیا بدعقیدوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اکابر علماء اعظام نے یا اسلاف امت نے تو واضح طور پر یہی کہا ہے کہ کسی بھی بدعقیدے کے پیچھے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو، یعنی کہ سیدھی سیدھی بات کہ کسی بھی بدعقیدے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور ہو بھی کیسے سکتی ہیں کہ وہ افراد جو تعظیم رسول پاک علیہ السلام کو ہی قبول نہ کرتے ہوں حالت نماز میں، جبکہ صحابہ بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ حالت نماز میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ آقا کا حکم بھی ہے کہ ابو بکر نماز پڑھاؤ، لیکن کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کی امامت کروائیں۔ تو تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہو رہی ہے، تو وہ افراد جو حالت نماز میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہضم نہ کر سک رہے ہوں، ایسے بدعقیدوں کے پیچھے اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو جی ہاں، کسی بھی بدعقیدے کے پیچھے اپنی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت اسی طرح ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو کچھ خاص زیادہ فرق نہیں ہے، البتہ ایک یہ فرق ہے کہ نبی ہوں کہ رسول ہوں دونوں ہی کی طرف وحی بھی کی جاتی ہے، نبی ہوں کہ رسول ہوں دونوں کو معجزات بھی عطا کیے جاتے ہیں۔ بس علماء کرام نے ایک فرق دونوں کے درمیان یہ بیان کیا ہے کہ رسول وہ ہوتے ہیں کہ جن کی طرف ایک نئی شریعت کی وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ جن کو ایک الگ سے کتاب بھی دی جاتی ہے اور احکامات بھی دیے جاتے ہیں۔ باقی نبی وہ ہوتے ہیں کہ جو سابقہ رسول کی ہی تبلیغ کرتے ہیں، دین کی، شریعت کی، اور انہی احکامات کی جو ہے امت تک جو ہے تعلیم کرتے ہیں۔ باقی
اب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے. اب نہ کوئی نبی پیدا ہونے والے ہیں نئے نبی، اور نہ ہی کوئی رسول تشریف لانے والے ہیں. تو بس ہاں یہی فرق ہے کہ رسول وہ ہیں کہ جن کو نئی شریعت کی وحی کی گئی ہے، اور نبی وہ ہیں کہ جو رسول کی ہی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں. حضرت اسی طرح ہمارا اور ایک سوال یہ ہے جی کہ کیا قبر والے زندہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ اس پر علماء کرام نے تفصیلی کلام کیا ہے، قرآن و حدیث سے حوالے اپنی جگہ یقیناً موجود ہے. الاختصار مختصر طور پر ہم آپ سے عرض یہ کرنا چاہیں گے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الموتیٰ میں اولیاء کرام کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے رقم طراز ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اعظام کا یہ فرمان ہے. اولیاء اعظام رحمہم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسم ہیں. بے شک. یاد رکھیے کہ جسم جو ہے کثیف ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک ٹھوس جسمانیت ہے، جبکہ روح لطیف ہوتی ہے. تو اولیاء کا فرمان کیا ہے کہ ہماری روحیں ہمارا جسم ہے، یعنی کہ ان کی ارواح جسموں کا کام کرتی ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے ابن ابی الدنیا حضرت مالک سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواحوں کو یہ قوت عطا کر دی ہے کہ وہ جہاں چاہے سیر کرتی ہیں. یعنی مومنین کی ارواح ہیں، اور مومنین سے بھی مراد مومنین کاملین، وہ جو کامل ایمان والے ہیں، ان کی ارواح کو اللہ نے یہ قوت عطا کر دی ہے کہ وہ جہاں چاہے سیر کرتے ہیں. باقی اس حوالے سے حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کاملین یعنی اولیاء کرام یا پھر شہداء کہہ لیجئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے برزخی حیات زندگی ایسی عطا کر دی ہے کہ اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ کے حضور کھا اور پی بھی رہے ہوتے ہیں. باقیہ ہم کو اس کا شعور نہیں ہوتا ہے. اور بھی اس حوالے سے علماء اکرام نے اپنے اپنے قلم اٹھائے ہیں، جیسے کہ مولانا علی قاری، جن کو عموماً ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے. تو شرح مشکات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اولیاء کاملین کی دونوں حالتیں برابر ہیں، یعنی حیات و ممات. وہ زندہ بھی ہیں تو برابر ہی ہے ان کی زندگی، اور اگر وہ روح ان کی پرواز کر جائے تو بھی برابر ہی ہے. اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ یعنی کاملین اولیاء اعظام کی روحیں گویا کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر وہ منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ زندہ ہیں. باقی رہے گی بات حیات برزخی کا، تو کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی کر دے مطلقاً حیات برزخی کا ہی کوئی انکار کر دے تو پھر وہ دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے. بس اس حساب سے ہم مومنین کی قبروں میں جو مومنین مدفون ہوتے ہیں وہ بھی یہاں تک کہ ہمارے جوتوں کی آواز تک سنتے ہیں، اور ہمارے سلام کو بھی وہ سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. باقی چونکہ برزخ ہی کہتے ہیں پردے کو، تو وہ چیزیں ہم سے پردے میں رہتی ہیں. تو یقیناً حیات برزخی کا شریعت مطہرہ میں تصور ہے. کاملین صالحین کی ارواح مقدسہ تو جہاں چاہے سیر بھی کر سکتے ہیں. عام مومنین کی قبروں میں ان کے البتہ جسد جو ہوتے ہیں وہ تو کیڑے وغیرہ کھا جاتے ہیں، یعنی وہ مٹی میں ہی گھل جاتے ہیں. لیکن انبیاء علیہم السلام کی تو ان کے جسم مبارکہ کو تو کیڑوں پر حرام کر دیا گیا ہے. باقی شہداء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جسم کو بھی ہم نے کئی مرتبہ قبروں سے صحیح سلامت نکلتے ہوئے دیکھا ہے، حتیٰ کہ ان کے کفن پر بھی دھبا تک نہیں لگ رہا ہوتا ہے. تو یقیناً حیات برزخی کا شریعت مطہرہ میں تصور ہے. سبحان اللہ. حضرت اسی طرح ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد مزارات اولیاء پر زیادہ جایا کرتی ہے. اسی طرح عورتوں کو جانا چاہیے مزارات اولیاء پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو واضح فتاوی تاج الشریعہ میں یہی بیان کیا ہے کہ فی زماننا اجازت نہیں. اب آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ اب اس وقت تو اور بھی زیادہ خرافات بڑھ چکے ہیں. اللہ کی پناہ کے انتہا درجے کی بے ادبیاں ہو رہی ہوتی ہیں، گستاخیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو خواتین کو مزارات اولیاء پر نہیں جانا چاہیے. نہیں جانا کیا چاہیے، جائز ہی نہیں ہے. باقیہ ایک ہم آپ کو تحریر پڑھ کر سنا دینا چاہیں گے جو کہ بہار شریعت کی ہے، حصہ اول ہی ہے، صفحہ نمبر 849 پر امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بعض علماء نے زیارت قبور کو جائز قرار دیا ہے، جائز بتایا ہے. ٹھیک ہے، در مختار میں یہی قول اختیار کیا گیا ہے. لیکن آگے آپ بیان کرتے ہیں مگر عزیزوں کے قبور پر جائیں گے تو جزا فضا کریں گے، یعنی واویلا مچائیں گے یا چیخ پکار کریں گے، روئیں گے وغیرہ وغیرہ، لہذا ممنوع ہے.
اور صالحین کے قبور پر برکت کے لیے جائیں تو بوڑھیوں کے لیے تو حرج نہیں ہے، یعنی کہ ضعیف خواتین اگر جاتے ہیں حصول برکت کے لیے تو اجازت ہے، گنجائش ہے، ضروری نہیں ہے، اور جوانوں کے لیے یعنی کہ جوان خواتین کے لیے تو ممنوع ہی ہے۔ اور اصلاً یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائے، بالکل بھی جانے کی ان کو اجازت نہ ہی دی جائے، یہی زیادہ احفظ ہے، یہی زیادہ اسلم ہے، سلامتی کا ذریعہ ہے، بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ اپنوں کے قبور کی زیارت میں تو وہی جزا فضا ہے، اور صالحین کے قبور پر یا تعظیم میں حد سے گزر جائیں گے یا پھر بے ادبی کریں گے، یہ بھی امکانات ہوتے ہیں۔ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ خواتین کو مزارات اولیاء پر نہ لے جایا جائے اور نہ ہی ان کو جانے کی گنجائش یا جائز ہے۔ اگرچہ علماء نے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے، لیکن امام عشق و محبت مجدد الدین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کا فرمان ملفوظات میں تو واضح ہے کہ جواز و عدم جواز کا کیا سوال کرتے ہو، یہ پوچھو کہ اگر خاتون مزارات اولیاء پر جائے گی تو لعنت کتنی اس پر برستی ہے، جب تک وہ گھر واپس نہ آ جاتی ہیں اس وقت تک خود صاحب مزار کی بھی ان پر لعنتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لہذا خواتین کو مزارات اولیاء پر نہیں جانا چاہیے۔ آئیے حضرت ہمارے پوڈ کاسٹ کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے یہ اہم سوال کرتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کی تعریف کے لیے ہم اسی کتاب کا حوالہ پیش کرنا چاہیں گے جو عموماً ہر درس نظامی کے طالب علم کو پڑھائی ہی جاتی ہے۔ شرح عقائد نصفی کتاب کے حوالے سے علامہ سعد الدین تفتادانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرک کی تعریف بیان کی ہے کہ الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام، یعنی کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتادانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں شرک کی تعریف کرتے ہوئے کہ شرک کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، واجب الوجود مانتے ہوئے عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہوئے، یعنی کہ اگر عام الفاظوں میں مفہوم ہم آپ کو اس کا سمجھا دیں تو کسی غیر خدا کو عبادت کا مستحق سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، یا پھر کسی غیر خدا کی ذات کو واجب الوجود ماننا۔ تو یہی ہے شرک کی تعریف کہ کسی بھی غیر خدا کو واجب الوجود مان لینا یا عبادت کی مستحق ذات مان لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ جزاک اللہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، اسی طرح سے ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ اہم سوالات کے ساتھ انشاءاللہ۔ دوستوں، قرآن کریم و فرقان حمید کو سمجھنا چاہتے ہو، عربک گرامر سیکھنا چاہتے ہو، عربک ویکیبلری کے ساتھ اسپوکن عربک سیکھنا چاہتے ہو، تجوید سیکھنا چاہتے ہو، فرض علوم کورس کرنا چاہتے ہو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو صرف اور صرف 1 سال میں پڑھوا دی جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو عربک گرامر کے لیے نحو کے 100 اسباق، صرف کے 100 اسباق 2 کتابیں پڑھائی جائیں گی، پھر اسپوکن عربک کے لیے آپ کو منہاج العربیہ کے 3 کتابیں پڑھائی جائیں گی، پھر ساتھ ہی ساتھ یہاں آپ کو تجوید بھی قرآن کریم کی سکھا دی جائے گی ناظرہ پڑھتے ہوئے۔ اگر آپ کو حروف تہجی بھی نہیں آتے ہو پڑھنے تب بھی کوئی بات نہیں، مکمل قرآن کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں آپ کو پڑھا دی جائے گی، فرض علوم کورس بھی آپ کا کروا دیا جائے گا، حتیٰ کہ قرآن کریم و فرقان حمید کو سمجھا بھی دیا جائے گا، وہ بھی لفظ بہ لفظ آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے، اس کے مضامین کو سمجھاتے ہوئے، نہ صرف سمجھاتے ہوئے بلکہ اس کے مضامین کو لکھوا بھی دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس 1 سال کے کورس میں انرول ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فیس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو